بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی 184 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل ہم بات کر رہے تھے ابن عدی کی، جو کہ ایک جاسوس تھا، وہ انطاکیہ سے آیا تھا۔ تو ابن عدی نے کہا اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور بیر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہر عقل نے جو منصوبہ بنایا وہ بہت خطرناک ہے، کیا تیری خبر مستقع ہو سکتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں۔ ابو سلمان ابن عدی نے مسکراتے ہوئے کہا، رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عدی جس طرح انطاکیہ کے فوج میں شامل ہوا تھا اس نے تفصیلات پھر بتائی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اس وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھوڑ دوڑ کی میدان میں شہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن عدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑوں پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ، اے اجنبی سوار۔ ابن عدی نے اس سے کہا، میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، اے بدقسمت اجنبی۔ دوسرے سوار نے کہا، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن عدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ایڑی لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کی انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن عدی نے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہوگی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن عدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن عدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن عدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن عدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن عدی نے بچا لیا اور فوراً اس مسلمان شاہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن عدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائی نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ، ہرقل کی گرجدار آواز آئی۔ ادھر آ شہ سوار۔ ابن عدی نے گھوڑا ہرقل کے سامنے جا روکا۔ ہرقل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرقل نے کہا، تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے؟ مت پوچھ شہنشاہ کہاں سے آیا ہوں۔ ابن عدی نے کہا، یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں، شہنشاہ بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھیں گے۔ ابن عدی نے کہا، کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ ہرقل نے کہا، تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا، امین اور امت۔ ابن عدی نے ابو عبیدہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید سے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سلالوں تک ہوگی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل رہی سکتی تھی۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں
باقی حالات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حمص پر اپنے دستوں کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم حمص میں زیادہ دن نہیں رکو گے، انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں حمص میں ہی روکنا چاہتے تھے، تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن عدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرقل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم اس طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرقل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ تک ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربہ کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں سے ایک کا نام مہان تھا، جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن علیم تھا، جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اس کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ قناطیر، چوتھے کا نام گریگری اور 5ویں کا دیر جان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور حلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ مہان تھا۔ ہرقل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر دیا، اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرقل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ صلیب کے پاسبانوں ہرقل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفری تھوڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا مال اور اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آ رہے ہیں۔ مورخ واقدی، بلازری اور ہنری سمتھ لکھتے ہیں کہ ہرقل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن عدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ ہرقل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانڈاروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیا اور ہدایت دی۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشتناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرقل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار قناطیر کو اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو قناطیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن علیم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہے ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرقل کی تاریخی الفاظ ہے۔ حمص کے علاقے میں ہرقل کے ایک اور سالار دیر جان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکے۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گردرواہ کے علاقوں میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن عدی۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہرقل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا خدا کی قسم تو نے اپنے گھر جنت میں بنا لیا، اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کر ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو سلمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خالد سے کہا کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ حضرت خالد بن ولید جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتا تھا چپ چاپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے، کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے؟ ابو سلمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امیر الامت حضرت خالد بن ولید نے بار کہا پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلمان جو تو سوچ سکتا وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے پاس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمنوں کا خون باتیں پہنچے۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہے۔ پہلا کام یہ کر کے ہم اپنے تمام سلاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے، اور ان جگہوں کا کیا بڑھے گا ہمارے قبضے میں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امین اور امت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور تو نے ابن عدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ ہرقل ہمارے دستوں کو وہی گھیرے میں لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا آسان عظیم ہے کہ ہمیں پہلے سے اس کے منصوبوں کا علم ہو گیا، کیا اس نے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط نمبر 185 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔